الطاهرين. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اب سلام کے لیے میں ملتمس ہوں ہمارے نوجوان جواد علی زاہد سے کہ وہ آ کر مولا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں. اور محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سوا اللهم صل على محمد وآل محمد. رنگی ہے خون سے کرب و بلا، دور دور تک رنگی ہے خون سے کرب و بلا، دور دور تک قاسم کو لے گئی ہے قضا، دور دور تک رنگی ہے خون سے کرب و بلا، دور دور تک غازی کہاں کہاں سے اٹھائے تجھے حسین، ارے غازی کہاں کہاں سے اٹھائے تجھے حسین، بکھرا ہوا ہے لاشا تیرا، دور دور تک رنگی ہے خون سے کرب و بلا، دور دور تک لالا کے شامیوں نے گرائے حسین پر، لالا کے شامیوں نے گرائے حسین پر، ارے پتھر نہ کوئی رن میں بچا، دور دور تک اکبر کی لاش تک کبھی، قاسم کی لاش تک، اکبر کی لاش تک کبھی، قاسم کی لاش تک، شبیر کونیوں پہ چلا، دور دور تک رنگی ہے خون سے کرب و بلا، دور دور تک چلتا تھا شمر بالوں سے تھامے سرے حسین، چلتا تھا شمر بالوں سے ارے تھامے سرے حسین، ہے گردن سے خون بہتا گیا، دور دور تک غربت کے پہل مل گیا، نیزوں
کو شیر کھار ماں نے بہت تلاش کیا دور دور تک رنگی ہے خون سے کر وہ بلا دور دور تک بالوں سے پکڑ دوڑتے گھوڑوں کے ساتھ ساتھ بالوں سے پکڑ دوڑتے گھوڑوں کے ساتھ ساتھ معصومہ کو چلایا گیا ہے دور دور تک کہتا تھا شمر نیزوں پہ اتنی کرو بلند کہتا تھا شمر نیزوں پہ اتنی کرو بلند سب کو دکھائی دے یہ ردا دور دور تک رنگی ہے خون سے کرب و بلا دور دور تک قاسم کو لے گئی ہے قضا دور دور تک رنگی ہے خون سے کرب و بلا دور دور تک محمد والا محمد صاحب جزاک اللہ برادر جزاک اللہ ماشاء اللہ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے ہمارے جناب جواد الزاہد کو جواد کی صحت و سلامتی کے لیے مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد معجل اور اب میں ملتمس ہوں ہمارے محترم ثنا خان مرثیہ خان نوحہ خان اور مدح خان جناب سلیم اکبر بھائی سے کہ وہ تشریف لائیں اور مرثیہ خانی کے شہادت حاصل کریں آپ حضرات سے گزارش ہے مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجهم شریف اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد مردہ آباد اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہتے تھے راہ صبر میں عابد کے حوصلے کہتے تھے راہ صبر میں عابد کے حوصلے ظالم سے انتقام پدر لے کے جاؤں گا کہتے تھے راہ صبر میں عابد کے حوصلے ظالم سے انتقام پدر لے کے جاؤں گا اور میں لاکھ بیڑیوں میں گرفتار ہوں تو کیا اسلام تجھ کو خیر سے گھر لے کے جاؤں گا اللہ اکبر میں لاکھ بیڑیوں میں گرفتار ہوں تو کیا اسلام تجھ کو خیر سے گھر لے کے جاؤں گا ایک بار صلوات بھیجیں بر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلام کی چند اشعار پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیے
غم حسین ہمیشہ نیا نظر آیا، غم حسین ہمیشہ نیا نظر آیا، اور یہ زخم کوئی بھی رت ہو ہرا نظر آیا، غم حسین ہمیشہ نیا نظر آیا، اور ہم اس کو کہتے ہیں مولا کائنات کے جو، اور ہم اس کو کہتے ہیں مولا کائنات کے جو، اور نبی کسی کو خدا نظر ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آیا، غم حسین ہمیشہ نیا نظر آیا، اور جہاں بھی بیٹھ گئے مجلس حسین کو ہم، اور جہاں بھی بیٹھ گئے مجلس حسین کو ہم، اور وہیں سے خلد کا ایک راستہ نظر آیا، غم حسین ہمیشہ نیا نظر آیا، اور یہ تم نے تیر سے کیا ہنس کے کہہ دیا اصغر، یہ تم نے تیر سے کیا ہنس کے کہہ دیا اصغر، اور نشانہ تم پا مرا ملا نظر آیا، غم حسین ہمیشہ نیا نظر آیا، اور تمام رات چراغے ضمیر کی لو میں، اور تمام رات چراغے ضمیر کی لو میں، ارے سویرا حر کے لیے جا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا کہنے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آیا، غم حسین ہمیشہ نیا نظر آیا، اور بجھی جو آگ چہے کر بلا کے خیموں کی، اور بجھی جو آگ شہ کر بلا کے خیموں کی، اور امیر شام کا چہرہ جلا نظر واہ واہ واہ، کیا کہنے، آیا، غم حسین ہمیشہ نیا نظر آیا، اور سلام اس
جسے زیر خنجر قاتل اور سلام اس پا جسے زیر خنجر قاتل اور مقام سجدہ شکر خدا نظر ماشاءاللہ آیا غم حسین ہمیشہ نیا نظر آیا. صلوات بھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاک اللہ سلیم بھائی بہت خوب. چند اشارات. بسم اللہ. بھرا بطول کا دل عاشقیان لوٹ لیا. بھرا بطول کا گھر عاشقیان لوٹ لیا. اور نبی کی آل کو اہل جفا نے لوٹ لیا. بھرا بطول کا گھر عاشقیان لوٹ لیا. اور گئی وطن میں جو زینب تو رو کے فرمایا. اور گئی وطن میں جو زینب تو رو کے فرمایا. اور مدینے والوں ہمیں کربلا نے لوٹ لیا. بھرا بطول کا گھر عاشقیان لوٹ لیا. اور کسی نے مارے تماچے کسی نے چادر لی. اور کسی نے مارے تماچے کسی نے چادر لی. اور درے یتیم کسی بے حیا نے لوٹ لیا. بھرا بطول کا گھر عاشقیان لوٹ لیا. اور کسی صغیر کا ناوک سے چھد گیا حلقوں. اور کسی صغیر کا ناوک سے چھد گیا حلقوں. اور کسی کا باغ جوانی خزان لوٹ لیا. بھرا بطول کا گھر عاشقیان لوٹ لیا. صلوات محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.
وطن میں قافلہ کربلا کی آمد ہے، وطن میں قافلہ کربلا کی آمد ہے، سواریے حرم مصطفیٰ کی آمد ہے، اور یتیم سرورے گلگوں قضا کی آمد ہے، اور غریب و بے کسو بے آشنا کی آمد ہے، غریب و بے کسو بے آشنا کی آمد ہے، اور تمام شہر ہے شائق علی کے پیاروں کا، اور نبی کے روضے پا مجمع ہے دوست داروں کا، نبی کے روضے پا مجمع ہے دوست داروں کا، اور سنا تھا جب سے کہ آتے ہیں سید اکرم، اور خوشی سے فاطمہ صغرا کا تھا عجب عالم، اور کبھی تو جھکتی تھی سجدے میں وہ بدیدہ نام، اور کبھی یہ کہتی تھی کیوں نانی جان جی گئے، اور کبھی یہ کہتی تھی الحمد لله رب العالمين الرحمن وطن میں آج شاہ مشرقین آتے الرحمن ہیں، الرحيم چلو چلو میرے الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مقام اور بسم الله الرحمن آتا ہے دیکھو نشان فوج امام، نظر وہ آتا ہے دیکھو نشان فوج آنا، ارے بڑے شکوہ سے حیدر کا یادگار آیا، اور علم لیے ہوئے عباس نامدار آیا، علم لیے ہوئے عباس نامدار آیا، ارے پکاری کوٹھے سے چلا کے تب یہ ایک زن پی، نغل کرو کہ میرا حال غم سے ہے تغیر، سر اپنا پیٹتے آتے ہیں سب صغیر و کبیر، یقین یہ ہے کہ نہیں آئے حضرت شبیر، یقین یہ ہے کہ نہیں آئے حضرت شبیر، نہ وہ رفیق نہ وہ بھائی بند آتے ہیں، اور جھکائے گردنے کوتل سمند آتے ہیں، جھکائے گردنے کوتل سمند آتے ہیں، وطن میں قافلہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاک اللہ brother. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی جی
سلیم بھائی اور ہمارے بھائیوں نے جنہوں نے ساتھ دیا سوستانی میں، علی زیدی بھائی اور ہمارے عرفان بھائی، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے مل جل کر باواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ عزیزان گرامی، آپ حضرات سے ایک مرتبہ پھر میں ملتمس ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر تمام ارواح مومن و مومنات کو، ملت جعفریہ کے تمام شہیدوں کی ارواحوں کو، اور جن مرحومین مومنات کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہ ہو ان کو، اور عابد اور ان کے اہل کے جتنے بھی لوائقین متعلقین اور اس خانوادے کے جتنے بھی لوائقین متعلقین اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، ان سب کی ارواحوں کو، اور خاص طور سے جن کے میں نام لے رہا ہوں، ان سب کی ارواحوں کو ایصال فرما دیں۔ مرحوم سید نجم الحسن رضوی، مرحوم سید زمارو حسین رضوی، مرحوم جناب خلیل الرحمن، مرحوم سید نیاز حسین رضوی، مرحوم اعجاز نقوی، مرحومہ سیما زیدی، مرحومہ عابدہ بانو، مرحومہ رضیہ بیگم، مرحومہ نازش رضوی اور مرحومہ رشیدہ بانو، ان تمام مرحومین کی روح کو ایصال فرما دیں۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک رافع الدرجات، انک ولی الحسنات، انک قاضی الحاجات، انک علی کل شیء قدیر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، محمد وعجل فرجم۔ اب میں دعوت سخن دے رہا ہوں ہمارے نوجوان ذاکر اہل بیت جناب حسن زاہد صاحب سے کہ وہ آ کر اس مجلس سے خطاب فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ان کی استقبال کے لیے باواز بلند صلوات۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیات، یزیدیات، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ سورة المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، سيما سيدنا وعمام زماننا وصاحب نعمتنا وولي أمرنا مهديه الحاذه الأمة وتاوس أهل الجنة الحجة ابن الحسن العسكري، فداه وأرواح للعالمين. قال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. Respected elders, dear brothers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala, who has given us this opportunity
to sit on this blessed Farsh Adha once again, the Farsh of Aba Abdullah al-Hussein. Subhanallah. May Allah subhanahu wa ta'ala shower His blessings on all of the attendees here tonight, especially for our dear brother Aabid Hussein Karbalai, I believe. Inshallah. For his family and for his for the forgiveness of his marhumeen and for all the marhumeen of everyone in this attendance, please recite Allah salawat ala Muhammad salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farja. A man comes to Ayatollah al-Khamsari. The story is not more than about 40-50 years ago. And he comes to him and he says, "Ya Sheikh, my brother has been suffering from a lot of spiritual illnesses. He's in music, he does a lot of haram acts, I need your help." So Ayatollah Khamsari gives him some ideas and gives him some nasihat to go and try with his brother. And he goes and tries and he comes back and says, "Sayyid, this is not working. I need more help." He says, "There's not much I can do, but do this for me. Why don't you take him to Karbala and then come back and then I'll tell you. I'll give him some nasihat and I'll give him some lessons that he may have seen in the land of Karbala." This person comes back 2 weeks later to this Ayatollah and says, "Ayatollah, we went to Karbala and came back." And he said, "Okay, where's your brother? Let me give him some nasihat." He says, "I don't need your nasihat anymore. My brother is one of the most pious people I have ever seen." And he said, "What happened in these 2 weeks? Because 2 weeks ago you were begging me to help him, and now you're telling me you don't need my help." He says, "When I went to Karbala, I had to force him to go to Karbala. But when I went to Karbala, I was going to the Haram, but he went and he did his shopping, right? Like many of us do. When we go to Karbala, rather than going into the Harams, we're going and trying to buy rings and itar and a lot of these things. So this guy says he goes and he tries to go and he's shopping, he's doing that. On the last day, I forced him to come to the Haram with me. He said, when I went into the Haram, he goes in and he starts marveling at the beauty of the dome and the beauty of the shrine. And he says, what a beautiful place this is. And he says, the minute we walked into the room with the Zari, I said I noticed his head bowed down. And he broke down. He said he started crying like I've never seen him cry before. And he comes to me and he says, "What do? I can't stop crying." And I said, I told him that right then and there, confess all of your sins to Aba Abdullah al-Hussein. And to promise Aba Abdullah al-Hussein that, Mawla, from this day forward, I promise to change and I promise to be on your path. And Sheikh, by Allah subhanahu wa ta'ala, from the minute we've been back, he hasn't left a single prayer. He's left all of his sins. Tonight being Thursday night, a night that's dedicated to the ziyarah of Aba Abdullah al-Hussein, I want to take this brief moment to speak a little bit about what the ziyarat is. A few weeks ago, we all were witness to this phenomenon called Arba'in. And for those of us who weren't able to go, we looked and we marveled, but sometimes we couldn't understand the actual reality of what was going on. And even for those of us who were there, we didn't understand what was going on. See, I was watching a video a few days ago where someone was talking about just the water that people drink in the days of Arba'in. It was 110, 115 degrees. Imagine how many cups, those cups of water that they have, you know, with the annoying plastic. For those of you guys who have been to Karbala, you know what I'm talking about. But these are these small cups that we drink when we go to ziyarah. He said if you average out that in a day you drink 10 of these cups. There were documented of 22 million people this past Arba'in. Multiply that by 22 million per day, and then multiply that by 10 days. Let's say averaged, you go to ziyarah for 10 days. And then multiply that by the cost of those cups of water. I don't want to have you guys do all the math today, but he said it came out
to around $50 million. $50 million. And that's very at the minimum. Just spent on water in this day of Arba'in. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. People ask us, what is this phenomenon? Why don't we understand it? And when you look at our text, there's one text that stands out that gives us the proof of what ziyarat is and the benefits of ziyarah. And this is this book called Kamilul Ziyarat by Ibn Qulaway. This book, the text of this book is almost 1,000 years old. If you ask our ulama, they would say that if there's 10 books that are one of the most reliable books in our Shia, one of them is Kamilul Ziyarat. Ibn Qulaway, if you don't know who that is, he was the teacher of Sheikh Mufid, who you have heard of. He was the teacher of Sheikh Mufid. And in his books, what he's done, he's taken all of these narrations and he's compiled them. Narrations about not just the ziyarah of Aba Abdullah, but the ziyarat of the Ahlul Bayt. In this book, there is a hadith where Imam Sadiq alayhi salatu wasalam, he says, لو يعلم الناس ما في زيارة قبر الحسين. If people knew the nature of the ziyarat, if people understood the reality of the ziyarat of Imam al-Hussein. See, when we go to ziyarat, we see in Arba'in, we see people with their mokibs and the buffets of food and the food in our hotel, and we see people, and that's all we see. And we're amazed at that, we marvel at that. But see, the reality of ziyarat of Imam al-Hussein is that when you enter Karbala, there is Aba Abdullah hosting you, extending out his arm. And not only Aba Abdullah, there's Fatima Zahra welcoming you into the shrine of her son. This is the reality of ziyarah. He says that if people understood the reality of ziyarat, limatu shawkan ilay, they would have died. They would have died yearning to go to ziyarah. They would have died if they understood it. Hussein mujhko maaf karna, zinda laut aaya Karbala se. See, we don't understand it. If we understood ziyarah, like Imam Sadiq says, we would have died just reading about the benefits of ziyarah. In this book, it says that Imam al-Hussein alayhi salatu wasalam was given 3 things that no one else was given. The first thing it says, istijaba dua tahta kubbate, the answering of the dua under the dome of Hussein. Sheikh Jafar al-Shustri, one of our most knowledgeable ulamas, he said, when I looked at this hadith, I knew for sure that this hadith is incorrect. This can't be right. And people were asking me, why don't you think this is right? Sheikh Jafar al-Shustri only lived not that long ago. And he said that this hadith is from Imam al-Sadiq, who heard it from Imam al-Sajjad. But it's not possible because at the time of Imam al-Sajjad, there wasn't a dome. So this hadith cannot be correct. He said, I did my research and I saw a hadith where it said that Allah subhanahu wa ta'ala over the grave of Aba Abdullah has created a dome of light, Qubbatun Nur, a dome of light. And he says, I realized then that Allah subhanahu, or Imam al-Sajjad wasn't referring to the dome that we see today in Karbala. He's talking about that dome of light. So today, if someone wants to try and destroy the dome of Aba Abdullah, they can try all they want. But that dome of light, they will never be able to get rid of. Istijab al-dua tahta. The second thing, shifa fi turbate bi qabr al-Hussein. That Allah subhanahu wa ta'ala, this gift He's given to Aba Abdullah, He's put in the shifa, in the soil, in the dirt of the grave of Aba Abdullah. See, in our Shariat, if you look at any Shariat, any Ayatullah, I can't go and take dirt and eat it. It's haram for me. I can't do it. Unless it's the dirt of the grave of Aba Abdullah. Unless it's Khaqi Shifa. I can do that. And Imam Sadiq has said that the cure that's in Khaqi Shifa, in the turbat of Aba Abdullah, is not just your physical cure. It's not just about the physical illnesses. It's also the spiritual illnesses. So if you ever feel your ego is getting too big, or you're getting involved in sins one after the other,
take some kaka shifa. Because, and there's a whole, in the mafati, there's a whole way of how you eat kaka shifa, how you drink kaka shifa. It's not just I take the dirt and I eat it. There's du'as that you have to recite. And he says the third thing, he said, Al-a'imma fi zurriyatik. That I have given the a'imma, all of the imams are from the progeny of Aba Abdullah Hussain. So this man, and God bless these narrators that asked Imam as-Sadiq these questions, because all of these questions are in our head, but now they're in this book that we have. He asked and he says, wasn't Mawla Hassan, Imam Hassan and Imam Hussain, of those, who was more higher in authority? And he said, of course, if Imam Hassan and Imam Hussain was there, Imam Hassan is the Imam. Imam Hassan is Imam Hussein's Imam. He said, then why is this that the progeny, that all of the Imams are under the progeny of Aba Abdullah and not Imam al-Hassan alayhi salam? And he said that all of our A'imma are equal in terms of their qualities. Yes, in authority there are some over the others, but in qualities all of us are equal. But he said the imtihan that Aba Abdullah was given was different from any other A'imma. And that is why, because of that test that happened, that Allah subhanahu wa ta'ala gave Imam al-Hussein in the day of Ashura, because of that, his progeny has all of the A'immas. Let's say Allah salawat ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Ali. In the city of Mosul, many of you guys have heard the name of the city of the Mosul because of the ISIS. Their center was Mosul, and the reason for that is there's a lot of what our ulamas have called nasibiyat. A lot of people who are nasibis, people who, I'm not going to say who are against the Ahlul Bayt, but people who hate them with a passion. They hate them. Back then, there was the mayor of Mosul and his wife, extreme people who they hated the Ahlul Bayt. They didn't have any kids. So they did this nazar, which they said, oh Allah, if you give us a kid, I promise you that when this kid grows old, he will go and kill the Shias of Hussein. That was the nazar. And look at the miracle of Allah. Allah gave them a son. His son, his name was Jamaluddin Mosul. He grew up and he was this great young man who became the leader of that town of Mosul. When he grew to this age, his parents came to him and said that we did this nazar, so now you have to go kill Shias of Hussein. And he said, where do I find these Shias of Hussein? So their parents said that these Shias go to Karbala for ziyarat, so the best time to kill them is when they're coming back. They're tired. They're not that attentive. So sit on that road where these caravans are coming and go and kill those Shias then. He says, I went there and I sat and I didn't see any caravans coming. He said, I waited for days, and once I saw this caravan coming from a long distance. He said, I waited, they were coming really slowly. But then as they were coming, I fell asleep. And in my dream, I saw that it was the day of judgment. And Allah subhanahu wa ta'ala ordered me to go to the hell, go to the hellfire, go to Jahannam. And he said that as the angels took me and threw me into this hellfire, Jahannam threw me back. And he said, what's going on? He said the angels threw him into the hellfire again. The hellfire threw him back. The angels then asked the hellfire, what are you doing? This is the killer of the Shias of Hussein. You have to burn them. Jahannam called out. He said, I can't burn him because on his jism, on his body, there's the dirt of the Zawad of Hussein. The angels then said, well, let us wash all of the dirt off his body. They washed all of the dirt. They threw him back. Hellfire threw him outside again. The angels were like, now what? We washed all of this dirt that you're talking about. The hellfire said there was a speck of dirt that went inside of his body. And because of that dirt that went inside of his body, he became a lover of Hussein, and the nar of Jahannam cannot touch a lover of Hussein. Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ajil. Jazakallah. He says, when I woke up, I saw the dirt. I saw that caravan had passed me by,
and that caravan, the dust of that caravan was all over my body. This person became a Shia, and he became one of the more prominent Shias. And he wrote this lines of poetry that even today in the Zari of Imam al-Hussein, you'll find these lines of poetry. He says, إِذَا شِعَتْ النَّجَاةِ فَزُرْ حُسَيْنِ. If you want salvation, visit Aba Abdullah, visit Hussein. If you want salvation, visit Hussein. إذا شيعت النجاة فزر حسيني لكي تلقى الإله قرير عينا. So that you, when you go, if you need salvation, go to Hussein, so that you may see your Lord. You may see your Lord, with which you will delight your eyes. Why? فَإِنَّ النَّارَ لَا تَمَسَّ جِسْمًا. For the fire of hell will never touch a body. عَلَيْهِ غُبَارُ الزَّوَّارِ الْحُسَيْنِ. On which is the dust of Zawar al-Hussein. See, the poem isn't that on which the body, the dust of Karbala. No, the dust of Zawar al-Hussein. Which is why our ulamas have said that when someone comes back from the ziyarat of Imam al-Hussein to shake his hand, right? When they come back, before the dust of Los Angeles contaminates the dust of Karbala, go and shake his hand. Go and give him a hug, so that way you can get the ma'rifah. You can get the benefits of the dust of Abu Abdullah al-Hussein. Subhanallah, subhanallah. See, this Zawar al-Hussein, when you think about who this Zawar al-Hussein is. And I want to wrap it up. I know it's been, we're getting late. And I want to wrap it up by telling you the dua of Imam Sadiq alayhi salam. The dua that he recited when a person named Muawiyah ibn Marwan, this is the good Muawiyah, not the bad one. This is Muawiyah ibn Marwan, a companion of Imam Sadiq alayhi salatu wasalam. He comes to Imam Sadiq and he sees Imam Sadiq crying and wailing. And he asks Imam Sadiq, Ya Mawlaya, are you okay? What's going on? And he said that I am reciting the dua for the Zawar al-Hussein. And I just want to recite a few verses of this dua, the last part of this dua, where he says, Ya Allah, ikfirli wa li'ikhwani wa zawar qabri Abi Abdullah al-Hussein. This is Imam Sadiq. There is a riwayat that if a ma'asum child, the one who doesn't have any sins, if he raises his hands and recites dua, that dua is mustajab. This is Imam Sadiq reciting this dua. There is no doubt that this dua is accepted. He says, ikfirli wa li'ikhwani wa zawar qabri Abi Abdullah al-Hussein. Ya Allah, forgive me and my brothers, the Zawar of Imam al-Hussein. He calls the Zawar of Imam al-Hussein his brother. This is the maqam of the Zawar. Al-Azina al-anfaqu amwalahum. And forgive those who spend their wealth to visit him. See, sometimes people complain that I can't go to ziyarah because it costs too much. It's too expensive for me to go. These groups are getting way more expensive. The flights are expensive. Imam Sadiq prays for those people, and he says, for those people who spend so much wealth, may Allah forgive them and compensate them. Allah subhanahu wa ta'ala, what do you have to lose if Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Sadiq is praying for the compensation of your wealth. وَأَزْغَسُوا أَبْدَانَهُمْ. And they put their lives in danger, right? That's the other excuse people make. That it's too dangerous. What about ISIS and terrorists and people trying to bomb Karbala? If you go to Karbala, if you go to Najaf, it's too dangerous. I can't go. I can't take my kids there. Imam Sadiq is praying for your safety. What are you scared of? And then he says, فَارْحَمْ تِلْكَ الْوُجُودَ الَّتِي غَيْرَةَ الشَّمْسِ. For those of you who have walked from Najaf to Karbala in the heat, this dua is for you. He says, Ya Allah, have mercy on those faces that were burnt by the sun when people were walking to Karbala. Allahu Akbar.
if your faces were burnt, Allah, as Imam as-Sadiq is saying, may Allah have mercy on them. وَارْحَمْ تِلْكَ أَعْيُنَ الَّتِي جَارَتْ دَمُوعَ الرَّحْمَةِ عَلَنَا. May Allah subhanahu wa ta'ala have mercy on those eyes that shed tears because of the sympathy that's in their heart for us. Ya Imam as-Sadiq, what sympathy? I hear the name of Hussein and tears start flowing. What sympathy? He says, have mercy on those who shed tears. Have mercy on those eyes who shed tears for Abu Abdullah. It says, وَارْحَمْ تِلْكَ السَّرْقَةَ لَنَا قَانَتْ لَنَا. Have mercy on those screams when they scream when they see the grave of Abu Abdullah. For those of you who've been to the shrine of Hussein, you've seen people all around the shrine screaming and crying. Imam as-Sadiq says, have mercy on those screams, the scream of that which is screamed for Abu Abdullah. And he says, وَارْحَمْ تِلْكَ الْخُدُودِ التي تقبل على ذريع أبي عبد الله. May Allah have mercy on those cheeks that rub on the zari of Abu Abdullah Hussein. Which is why it's recommended to not just go to the ziyarat, not just recite the ziyarat, but sometimes go to the zari and in the day of judgment, if they are thirsty, it is you, I ask you to quench their thirst. Allah subhanahu wa ta'ala. See, there is a hadith in Kamil Ziyarat where it says that when I leave for the ziyarat of Abu Abdullah, there are 4,000 angels that come with me and they escort me to the grave of Imam Hussein. As I walk towards the grave of Abu Abdullah, those angels are with me. They're praying for my forgiveness. And the hadith goes on. He says, when I get to the door of Abu Abdullah, those angels then ask Abu Abdullah and say, Ya Hussein, pray for this zawar. And Ya Azadar Hussein, can you listen to this? This breaks my heart. The hadith goes, he says that Imam al-Hussein then asks his mother Fatima al-Zahra and says, oh mother, pray for these zawar, for they have come to visit me. This is the ziyarat of Abu Abdullah Hussein. For those of you who are thinking about going, who haven't made it to the ziyarat, make a promise tonight to Abu Abdullah that I will come and visit you. Don't procrastinate. Don't let this opportunity of the ziyarat of Abu Abdullah go by. This was us going to the ziyarat. Now let us go to the city of Sham, where there was another caravan going to the ziyarat of Abu Abdullah Hussein. रिवायत में है कि जब बीबी ज़ैनब का कारवान निकल रहा था ना शाम से, तो एक वक्त पे आके बीबी ज़ैनब ने बोला, रुक जाओ, मुझे एक दुआ करने दो। उन्होंने कहा, सारी बीबियों से अपना रुख शाम के जिंदान की तरफ करो, क्योंकि वहां पर एक अकेली छोटी सी कब्र है। शायद बीबी ज़ैनब ने ये कहा होगा, ए मेरी बेटी सकीना, हम छोड़ के जरूर जा रहे हैं, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं वापस जरूर आऊंगी। बस जैसे ये कारवान चलता है, एक मोड़ आया कि जब किसी ने कहा, अच्छा हम यहाँ से मदीना भी जा सकते हैं और यहाँ से करबला भी जा सकते हैं। जैसे ही बीबियों ने करबला का नाम सुना, बस कहा, हमने लाशें छोड़ के आए थे ना आशूर के दिन, बस हमें करबला जाना है, हमें हमारे मौला को सलाम करना है। बस काफिला चला करबला की तरफ। जब काफिला आ रहा था तो वहां पे जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी मौजूद थे। जाबिर नाबीना हो चुके थे, अपने गुलाम के साथ आए थे और उसने कहा था कि मुझे हुसैन की कब्र तक ले जाओ। गुलाम ने कहा, यहाँ पे कबूर है लेकिन किसी कब्र पे नाम नहीं लिखा, मुझे नहीं पता हुसैन की कब्र कहाँ है। तो जाबिर ने कहा, ए हुसैन, जब मैं आपके नाना के पास आता था ना, तो आप दूर से मस्जिद नबवी में भाग के मेरे पास आके मुझे गले लगाते थे। ए हुसैन, जाबिर मदीना से आया है करबला, हुसैन मुझे गले लगा लो। जैसे ये दुआ की, जाबिर ने महसूस किया कि एक काफिला आ रहा है। अपने
गुलाम से पूछा कि ये काफिला कौन है, क्या मेरा मौला सज्जाद तो नहीं है? बस गुलाम ने कहा मैं अपने मौला सज्जाद की कुछ अलामत बताए क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रहा कौन है। बस कहा मेरा मौला सज्जाद 25 साल का जवान है, उसकी कमर बड़ी मजबूत है, वो बड़ा मजबूत इमाम है मेरा, वो उसके कांधे मजबूत है। तो उसने कहा, उसने देखा नहीं ये वो आपका इमाम नहीं है। तो उसने कहा क्यों मेरा इमाम नहीं है, तू क्या देख रहा है? तो कहा मैं जिस बंदे को देख रहा हूँ उसके बाल सफेद है, उसकी कमर झुकी हुई है, वो आपका सज्जाद नहीं हो सकता। आप जानते हैं ना कि जब से सज्जाद आशूर से करबला से कूफा से शाम तक गए थे ना, किसी ने ताज़ियत पेश नहीं की थी। मौला यतीम हो गए थे, शायद ये चाहते थे कोई आके मुझे ताज़ियत पेश करे कि मैं यतीम हो गया। जैसे कोई जाने पहचाने जाबिर को देखा, खुद आगे बढ़े, मौला सज्जाद ने जाबिर को गले लगाया, कहा जाबिर हमारे मर्द यही करबला में शहीद कर दिए गए। जाबिर मेरा अकबर के सीने पे बर्ची लगी, जाबिर मेरे 6 माह के असगर के गर्दन पे तीर लगा, जाबिर यहाँ पर मेरा बाबा हुसैन प्यासा शहीद हुआ। बस कहा जाबिर अब थोड़ा सा दूर चले जा। जाबिर ने कहा मौला क्या बात है, आप नाराज हैं मुझसे? तो कहा जाबिर नहीं, मेरी बहनें मेरी फूफियां आ रही है, तुम दूर चले जाओ। जाबिर ने कहा मौला मैं तो नाबीना हूँ, मुझे नजर नहीं आता। जाबिर ने कहा मौला ने कहा तुझे नजर नहीं आता लेकिन तुझे तू सुन तो सकता है ना, अभी मेरी बहनों की रोने की आवाज तेरे कान तक जाएगी, तू दूर चला जा। जैसे बीबी ज़ैनब आई, बीबी ज़ैनब ने कहा ए सज्जाद मेरे हुसैन की कब्र मुझे दिखा दे। जैसे ही मौला सज्जाद ने बीबी ज़ैनब के बाजू लेके हुसैन की कब्र तक आए, बीबी ज़ैनब ने अपने आप को कब्र पर गिरा दिया, कहा हुसैन तेरी दुखियारी बहन शाम से लुट कर आई, हुसैन हमारे सारे बच्चे मर गए, हुसैन तूने मुझे एक नन्ही सी अमानत दी थी, हुसैन मेरे पास सकीना मौजूद नहीं है। बस सारी बीबियों ने अपने आप को कब्र पर गिरा दिया। मौलाना मिर्जा अत्तर एक जुमला कहते थे हुसैन ज़ैनब के भाई भी थे लेकिन ज़ैनब के इमाम भी थे। हो सकता है शायद ज़ैनब ने अपने दिल की दुख शायद बयान नहीं किए होंगे हुसैन को। ज़ैनब ने कहा ए सज्जाद मुझे मेरे अब्बास की कब्र नजर नहीं आती। तो कहा वहां फुरात के किनारे मेरे चचा अब्बास की कब्र है। बस जैसे ही कब्र अब्बास पे गए, ज़ैनब ने कहा हर बीवी से अब तुम करीब नहीं आना, अब मुझे अब्बास से बात करने दो। जैसे ही कब्र अब्बास पे गई, कहा अब्बास हमारे पर्दे छीने गए, अब्बास में पुकारती रही तू नहीं आया, अब्बास हमें कूफा से शाम नंगे सर हमें कूफा से शाम फेराया गया, अब्बास में पुकारती रही तू नहीं आया, अब्बास सकीना को तमाचे लगते गए, अब्बास में पुकारती गई तू नहीं आया, अब्बास सकीना जिंदाने शाम में एक छोटी सी कब्र में सकीना को छोड़ के आए, अब्बास में पुकारती रही तू नहीं आया। परवरदिगारा तुझे सैयदा फातिमा ज़हरा की मज़लूमियत का वास्ता, इन आँखों को इमाम ज़माना की ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगारा इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील, हमारे गुनाह न कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा, हमारे मरहूमीन को आले इल्लीन में जगह दे, खुसूसन आबिद भाई की जितने भी मरहूमीन है मौला उन सबको आले इल्लीन में जगह दे, उनके गुनाह ने कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा मौला, हमारे गुनाह न कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा, हमारी इस छोटी सी इबादत को
فاطمۃ الزہرا قبول فرمائے، ہمارے آنسوؤں کو فاطمۃ الزہرا کے رومال میں جگہ نصیب فرمائے، وقت موت ہمارے دل میں حب حسین اور معرفت حسین ہو۔ پروردگارہ ہمیں امام زمانہ کے انصار میں شریک فرما، وتقبل انک انت السمیع العلیم، وجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ماتم حسین۔ یا حسین 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 برباد ہوئی میں، برباد ہوئی میں، آباد ہوئی کرب و بلا، اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں، آباد ہوئی کرب و بلا، اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں، آباد ہوئی کرب و بلا، اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں، حسینہ کو ناراض آیا محرم کا مہینہ برباد ہوئی میں، آباد ہوئی کرب و بلا، اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں، آباد ہوئی کرب و بلا، اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں۔ ایک دن تھا اس شہر کی کرتی تھی میں شاہی، اور آج تباہی، اور آج تباہی، او بے غسل پڑا مور نبوت کا نگینہ برباد ہوئی میں، آباد ہوئی کرب و بلا، برباد ہوئی میں، آباد ہوئی بلا، اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں۔ کس لاش پہ روؤں کس چھوڑوں میں برادر، لاشیں ہیں 72، لاشیں ہیں 72، کہ حد ہے کہ رونے کی اجازت بھی ملی نہ، برباد ہوئی میں، آباد ہوئی کرب و بلا، اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں، آباد ہوئی کرب و بلا، اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں، کہ اصغر کا گلا بھائی کا سینہ علی اکبر، سب گوہر و چادر، سب گوہر و چادر، اس دشت میں لوٹایا گیا زینب کا خزینہ، برباد ہوئی میں، آباد ہوئی کرب و بلا، اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں۔ معصوم نے محمل کے پردے کو اٹھایا، اپنا تھا وطن اور پرایا نظر آیا، یثرب 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 نظر آیا، کلثوم نے محمل کے پردے کو اٹھایا،
یسرب نظر آیا، یسرب نظر آیا، منہ ڈھانپ کے رونے لگی احمد کی نواسی، ویران تربام تھے اللہ رے اداسی، اجڑا بنی ہاشم کا، اجڑا ہاشم کا محلہ نظر آیا، یسرب یسرب نظر آیا، یسرب یسرب نظر آیا، یسرب نظر آیا، یسرب نظر آیا، وہ گلیاں جہانو محمد کبھی کھیلے، عبداللہ وہاں پھرتے تھے خاموش اکیلے، ہر سمت میں بچوں کا، ہر سمت میں بچوں کا سراپا نظر آیا، یسرب نظر آیا، یسرب نظر آیا، یسرب نظر آیا، یسرب نظر آیا، اجڑی ہوئی ہر مانگ تھی، ہر گود تھی خالی، اصغر کا شلو کا تھا، سکینہ کی تھی بالی، عباس کا پرچم بھی، عباس کا پرچم بھی، ہے عباس کا پرچم بھی اکیلا نظر آیا، یسرب نظر آیا، یسرب 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 نظر آیا، کلثوم نے محمل کے وہ پردے کو اٹھایا، یسرب نظر آیا، یسرب نظر آیا، میرے لال کہاں، میرے لال کہاں، ہائے جنگل کا وہ سناٹا، وہ پرہول فضا، اور ایسے میں کسی دکھ بھرے دل کی وہ صدا، جیسے بچھڑی ہوئی اولاد کو ڈھونڈے کوئی ماں، او میرے لال کہاں، او میرے لال کہاں، او میرے لال کہاں، او میرے لال کہاں، تم گئے جب سے عجب حال ہے بیٹا میرا، تم گئے جب سے عجب حال ہے بیٹا میرا، کوئی صورت سے نہیں قلب سنبھلتا میرا، کوئی صورت سے نہیں قلب سنبھلتا میرا، گود اجڑی ہے نظر
کہاں ہو میرے لال کہاں ہو میرے لال کہاں ہو میرے لال کہاں خود بخود ہاتھ اٹھے جاتے ہے لینے کو تمہیں خود بخود ہاتھ اٹھے جاتے ہے لینے کو تمہیں کب سے بے چین ہوں میں لوری یا دینے کو تمہیں کب سے بے چین ہوں میں لوری یا دینے کو تمہیں ہو گئی رات بس بھی گود میں آؤ میری جان بسم الله الرحمن الرحيم لال کہاں ہو میرے 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 لال کہاں یا حسین یا حسین محمد وآل محمد صلوات صلی اللہ علیہ وسلم.